ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن جامی بھی قافلے میں شامل ہیں۔ اور پہلے جو قافلہ جاتا تھا وہ اونٹوں پر پا پیادہ، اور آج کل کی طرح تو سہولیات نہیں ہوتی تھیں، تو آپ جا رہے ہیں قافلے کے ہمراہ، راستے میں پڑاؤ قافلے نے ڈالا تو امیر قافلہ کی قسمت جاگ اٹھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، زیارت کی امیر قافلہ نے، اور ارشاد ہوا کہ تمہارے قافلے میں عبد الرحمن جامی آ رہا ہے، اسے روکو، اسے واپس بھیج دو۔ جب صبح ہوئی تو امیر قافلہ نے کہا عبد الرحمن جامی کون ہے؟ آپ نے فرمایا لبیک میں ہوں۔ فرمایا بھائی آپ نہیں جا سکتے۔ حیران ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا بس ہم بتا نہیں سکتے، بس آپ لوٹ جائیں۔ کہا کوئی وجہ تو ہوگی؟ کہا وجہ بھی نہیں بتا سکتا۔ خیر آپ کھڑے ہو گئے۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو پیچھے اونٹ والے تھے جو سامان لے کے قافلے کا پیچھے چلتے تھے، تو آپ نے اس میں سے ایک اونٹ والے سے بات کی کہ تم ایک کام کرو، اپنے سامان میں مجھے کہیں چھپا لو، تم جانتے ہو کہ میں بھی بڑی محبت سے جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں امیر قافلہ کو کیا ہوا، اس نے مجھے منع کر دیا، لیکن تم ایک کام کرو، مجھے اس سامان کے اندر ڈال دو، سارا دن میں چھپا رہوں گا، رات کو جب قافلہ کہیں رکے گا تو مجھے بھی کھول دینا، آزاد کر دینا، میں بھی اپنی ضروریات پوری کر کے پھر صبح سویرا ہونے سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤں۔ اس کو بھی رحم آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، چلیں۔ اب دوسری رات جب پڑاؤ ڈالا تو پھر امیر قافلہ کو زیارت ہوئی، اور پھر یہی حکم ہوا کہ جامی اب بھی آ رہا ہے، اسے روکو۔ صبح کو جب تلاشی لی گئی تو آپ سامان میں سے برآمد ہوئے۔ اس نے کہا بھائی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے، سو آپ واپس جائیں۔ آپ نے پھر پوچھا کوئی وجہ تو ہوگی؟ کہا وہ بتا نہیں سکتے، ہم آپ سے بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوٹ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، اونٹ بان بھی چل دیے، پیچھے وہ بکریوں والا تھا، چرواہا بکریاں لے کے چل رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ سنو پتہ نہیں کیا ہوا، قافلے والے بھی نہیں لے کے جا رہے، میں سامان میں چھپا تو مجھے وہاں سے بھی برآمد کر لیا، ایک کام کرو تم جو یہ ریوڑ لے کے چلتے ہو، میں سارا دن جیسے بکریاں چلتی ہیں چار پاؤں پہ میں بھی ایسے ہی چلوں گا، بس مجھے اپنے ہمراہ لے لو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہ قافلہ جا رہا ہے، میں بھی اتنی تمنا لے کر آیا، نہ روکو مجھے۔ اس کو پتہ نہیں، اس کو بھی رحم آ گیا، اس نے کہا چلو جی اتنا عشق ہے، محبت ہے، پتہ نہیں کیا۔ اس نے کہا دیکھو میرے اوپر کوئی بات نہیں آنی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جب قافلہ چلا تو یہ اسی طرح چل رہے ہیں جیسے بکریاں چلتی ہیں چار پاؤں پہ۔ رات کو پھر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو امیر قافلہ کو پھر وہی حکم ہوا۔ اب جب تلاشی لی تو آپ بکریوں میں سے برآمد ہو گئے۔ اب ذرا انہوں نے سختی کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے ہر طریقے سے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ پھر بھی چلے آ رہے ہیں، آپ یہیں رکیں، اب ہم ہر طریقے سے سرچ کریں گے، آپ کسی بھی چیز میں اب ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے، یہیں رکیں آپ، اور سب سے کہا کہ دیکھتے رہنا کہ یہ شخص کہیں داخل نہ ہو جائے قافلے میں۔ آپ وہاں کھڑے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، آہستہ آہستہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، صبح کا وقت ہے اور عبد الرحمن جامی کھڑے ہیں، مدینے کا قافلہ جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں۔ کھڑے کھڑے جب قافلہ دور ہونے لگا تو یہ جدائی برداشت نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، اے نسیم سحر، میں تو نہیں جا سکتا وہاں، میں تو مدینے نہیں جا سکتا، پر تو جا سکتی، پابندی مجھ پہ ہے، تجھ پہ تو پابندی نہیں ہے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، کہ میرے آقا سے میرا حال کہنا کہ عبد الرحمن جامی وہاں اس حال میں کھڑا ہے کہ قافلے نے اسے روک دیا۔ ادھر قافلہ پہنچا مدینہ شریف، امیر قافلہ سلام کے لیے حاضر ہوئے تو امیر قافلہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ عبد الرحمن جامی بڑا عاشق رسول، آپ سے بڑی محبت کرنے والا تھا، پورا راستہ نعتیں پڑھتا ہوا، درود پڑھتا ہوا وہ آ رہا تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ یہ پابندی کیوں لگی۔ تو ارشاد ہوا اے قافلے کے امیر سن، عبد الرحمن جس تڑپ کے ساتھ آ رہا تھا، جس محبت اور جس لگن کے ساتھ آ رہا تھا، تو محبت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ جس وارفتگی کے عالم میں آ رہا تھا، تو عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں بھی باہر آ کے اس کا استقبال کرنا پڑتا۔ عاشقوں پہ پابندی لگتی رہتی ہے، کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میں مدینہ شریف نہیں جا سکا، کرم کی بات ہے، کسی کو حضور یہاں رکھ کے بھی نواز دیتے ہیں،
کوئی یہاں رہ کے بھی حضوری کے مزے لیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ناز تھا کہ بھئی ہمارے پاس تو 2 سال کا ویزا لگا ہوا ہے، جب چاہیں ہم چلے جائیں، ہم تو بس ٹکٹ لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. پینڈیمک نے سب سمجھا دیا کہ جا کے دکھاؤ. وہاں کوئی پیسے سے نہیں جاتا، وہاں جب بھی کوئی جاتا ہے وہ کرم سے جاتا ہے. یہ سب کیفیات.